16 سال کی معصوم لڑکی دلہن بنی میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ میں صوفے پہ بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ مجھ سے 10 سال چھوٹی لڑکی کو آج جرگے کے فیصلے نے اس کو میری بیوی بنا دیا۔ جبھی میں چیخا، اگر تم ابھی روئی تو تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ میرا چیخنا تھا کہ وہ رونا چھوڑ کے معصومیت سے آنکھیں پھیلائے مجھے دیکھنے لگی۔ میرا دل بے اختیار اس کے لیے میں نے بوجھل دل کے ساتھ قبول ہے کہہ تو دیا، مگر اس ایک اقرار نے چند لمحوں میں ہی میری ساری زندگی کا فیصلہ کر دیا۔ اس کا نام ماہین تھا۔ وہ ایک کمسن لڑکی تھی، شاید 15 یا 16 سال کی، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، سادہ سا چہرہ، گھبراہٹ سے کانپتے ہاتھ، اسے سر جھکا کے رکھا تھا۔ اس کو دیکھ کے مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی خوف زدہ پرندہ قفس میں ڈال دیا گیا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ تو میری دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میرا ہم سفر بالکل میرے جیسا ہی ہوگا، جو میرے خوابوں کو سمجھے گا، میرے ساتھ دنیا دیکھنے کا حوصلہ رکھے گا، مگر وہ لڑکی، وہ تو خود اپنے وجود کی بوجھ سے سہمی ہوئی تھی۔ وہ میرے سامنے سجی سوری دلہن بنی میرے ہی بستر پہ بیٹھی تو تھی، جبکہ میں غصے سے صوفے پہ بیٹھا بس اس کو گھورے جا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور اس کے رونے پہ مجھے اور زیادہ غصہ آ رہا تھا، اور آخر اس کو کس بات پہ رونا آ رہا تھا؟ وہ تو ایک عام سی لڑکی تھی جو ایک غریب کسان کے گھر سے اٹھ کے گاؤں کے بڑے زمیندار کے گھر کے بہو بن گئی۔ ایسی شان و شوکت اس نے خواب میں بھی نہیں سوچی ہوگی جس کی وہ مالکن بن بیٹھی تھی، اور وہ سب صرف اور صرف بابا کے اس ایک فیصلے کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ آخر اس کو کس بات کا رونا تھا؟ رونا تو مجھے چاہیے تھا۔ زندگی تو میری برباد ہوئی تھی، بلی کا بکرا تو مجھے بنا دیا گیا تھا، مگر میں غصے سے بس اس کو گھور رہا تھا۔ لیکن جب اس کا رونا میری برداشت سے باہر ہوا تو میں ایک دم غصے سے اٹھا اور اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، اور تب میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرا نام ابراہیم ہے اور میرا تعلق لاہور ڈیفنس کے علاقے سے ہے۔ میں اپنے ماما بابا کا اکلوتا لاڈلو پلا بیٹا تھا۔ میری زندگی ہمیشہ آسائشوں اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ میری ماما ایک بڑی بزنس وومن تھیں جن کا شہر کے مشہور مال میں کپڑوں کا برانڈڈ بوتیک تھا، جبکہ میرے بابا ایک وڈیرے زمیندار تھے جن کی زندگی نظم و ضبط اور اصولوں سے بندھی ہوئی تھی۔ میں گھر کا وہ چراغ تھا جو ان کے لاڈ پیار کا اکلوتا حقدار تھا۔ میری ہر خواہش پوری کرنا ان کی اولین ترجیح تھی۔ میں جو بھی چاہتا وہ میری پسند کی ہر چیز لا کے میرے سامنے ڈھیر کر دیتے۔ گھر کے کاموں کے لیے گھر میں درجنوں ملازم موجود تھے۔ ماما تو ہر وقت گھر سے باہر کسی نہ کسی پارٹی میں مصروف ہوتی، جبکہ بابا زیادہ تر ڈیرے پہ ہوتے، اس لیے گھر کے کام کاج کی ساری ذمہ داری ملازموں پہ ہی تھی۔ جب گھر پہ کوئی ہوتا ہی نہیں تھا تو میں بھلا کیسے ٹک کے بیٹھ سکتا تھا؟ میٹرک تک تو میں ویسے بھی بورڈنگ اسکول میں ہی پڑھا تھا۔ اس کے بعد پڑھائی کے ساتھ ساتھ میرا زیادہ تر دوستوں کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا رہنے لگا۔ ماما بابا اپنے کاموں میں مصروف رہتے تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتا، یا نئے نئے پلان بنا کے ہم ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے نکل جاتے۔ ماما بابا نے مجھ پہ کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دوستوں میں بہت سی لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ مجھے ہر طرح کی کھلی آزادی تھی۔ اس کے باوجود بھی مجھے اپنی حدوں کا خیال تھا اور میں ان سے کبھی آگے نہیں بڑھا، مگر مجھے ایک کمی ہمیشہ محسوس ہوتی تھی کہ جس طرح باقی بچے اپنے ماما بابا کے ساتھ وقت گزارتے تھے، ویکینڈز پہ ان کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتے تھے، میرے ماما بابا کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو بس ہر وقت اپنی ہی میٹنگز اور کاموں میں مصروف رہتے۔ مجھے تو وہ جیسے بھولتے ہی جا رہے تھے۔ میں اکثر جب گھر میں بیٹھا خالی گھر کو تک رہا ہوتا تو ملازم مجھ سے آ کے پوچھتے کہ مجھے کیا چاہیے۔ میں ان کو خالی نظروں سے دیکھنے لگتا اور سوچتا کہ مجھے جو چاہیے تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ میری زندگی میں سب کچھ تھا سوائے اس ایک چیز کے جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور وہ تھی اپنوں کی اپنائیت، توجہ اور ان کا وقت۔ باہر سے دیکھنے والے شاید میری زندگی پہ رشک کرتے، کیونکہ میرے پاس بڑا سا گھر، چمکتی ہوئی گاڑیاں اور ہر نئے برانڈ کے کپڑے اور ہر ہفتے کوئی پارٹی، لیکن میرے اندر کا انسان تو نہ جانے کب کا مجھ سے ہی روٹھ چکا تھا۔ میں اس وقت 16 سال کا تھا جب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میرے ماما بابا صرف میرے سرپرست ہی تھے، وہ میرے والدین نہیں تھے۔ وہ جو میرے اسکول کی رپورٹ کارڈ دے کے صرف سر ہلا دیتے، لیکن کبھی مجھے محنت کرنے پر، آگے بڑھنے کی کوشش پر شاباش نہیں دیتے تھے۔ وہ میرے پاس بس ملازم کو بھیج دیتے، لیکن مجھے ملازموں کی نہیں ان کی ضرورت تھی، مگر وہ کبھی سمجھ ہی نہیں سکے۔ اکثر جمعے کی شام کو جب میرے کلاس فیلوز اپنے گھر والوں کے ساتھ ویکینڈ کے لیے طرح طرح کے پلان بنا رہے ہوتے تو میں بس ایک جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے پاس اپنی فیملی کے لیے کوئی پلان نہیں تھا۔
کبھی کبھار میں خود ہی اپنے آپ سے سوال کرتا، کیا میں واقعی ان کا بیٹا تھا یا بس ان کے لیے ایک ذمہ داری تھا جس کو پورا کرنے کے بعد وہ آزاد ہو گئے اور مجھے بھول گئے۔ ایک دن کالج سے واپس آیا تو گھر میں جیسے سناٹا چھایا ہوا تھا، نہ ماما کی آواز تھی نہ بابا کی، بس وہی پرانے ملازم تھے، وہی خاموش دیواریں تھیں۔ اور جب میں نے کھانے کی میز پہ بیٹھا تو وہاں پہ مجھے ایک نوٹ پڑا ہوا ملا جس پہ لکھا تھا کہ ہم دونوں ایک کانفرنس کے لیے 3 دن کے لیے دبئی جا رہے ہیں، تم اپنا خیال رکھنا۔ 3 دن، ان 3 دنوں میں نے خود کو اکیلے ہی سنبھالا، اور تب مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہونے لگی، اور پھر میرا کمرہ میرے جذبات کا واحد گواہ بن گیا۔ میں اسکول سے کالج سے یونیورسٹی پہنچ گیا، مگر میرے ماما بابا کے پاس کبھی اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ میرے پاس بیٹھ کر میری روٹین کے بارے میں پوچھتے، بلکہ وہ تو بس مجھے یہی کہتے کہ ہمیں تم پہ بھروسہ ہے کہ تم کبھی کوئی غلط کام نہیں کرو گے، اس لیے ہمیں کبھی مایوس مت کرنا۔ اور میں خالی نظروں سے بس ان کو دیکھتا رہ جاتا۔ ویسے بھی مجھے گھر میں اکیلے رہنے کی عادت تھی، کیونکہ ماما بابا تو زیادہ تر اپنے کاموں میں ہی مصروف رہتے تھے، اس لیے وہ 3 دنوں کا وقت کاٹنا میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں کبھی ٹیرس پہ کھڑا ٹریفک کی آوازیں سنتا، کبھی دیوار پہ ٹنگی گھڑی کی سوئیاں گنتا، اور کبھی فون پہ دوستوں کے ساتھ بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا، مگر اس بار میرے دل کے کسی کونے میں ایک امید جاگی تھی کہ شاید اس بار ماما بابا واپس آئیں گے تو میں ان سے بات کر سکوں گا، ان کے ساتھ بیٹھ سکوں گا، ان کو بتا سکوں گا کہ مجھے ان کی ضرورت تھی۔ ان کے بغیر میں اکیلا ہو گیا تھا۔ دوسرے دن شام کو جب میں کھانے کی میز پہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نہ جانے ان کو ایسی کون سی ایمرجنسی پہ جانا پڑا کہ انہوں نے مجھ سے مل کے مجھے کچھ بتائے بغیر ہی صرف ایک کاغذ کا نوٹ میرے لیے لکھ چھوڑا کہ ان کو ملک سے باہر جانا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ 3 دن سے زیادہ وہاں رک جائیں، تو اچانک باہر گیٹ پہ ہلچل سی ہوئی اور پھر ڈرائیور نے سامان اندر لانا شروع کیا۔ میں دوڑتا ہوا باہر گیا تو دیکھا ماما بابا دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ شاید اس بار وہ مجھے یاد کرتے ہوئے جلدی واپس آ گئے ہیں، شاید وہ جان گئے تھے کہ میں اکیلا کتنا خالی پن محسوس کر رہا تھا، تبھی تو وہ 3 دن کے بجائے دوسرے دن ہی واپس آ گئے تھے۔ میں خوش ہوتے ہوئے بھاگ کر بابا سے لپٹنے ہی والا تھا کہ ان کی بھاری آواز گونجی۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا ذرا جلدی سے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم فارغ ہو تو میرے ساتھ ہی چلو، کیونکہ مجھے ڈیرے پہ جانا ہے، پنچایت نے آج ہی بلوایا ہے، شاید کوئی بڑا اہم فیصلہ کرنا ہے۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں جو ان سے خوشی سے لپٹنے والا تھا، ایک دن سے میری خوشی ماند پڑ گئی اور میں جی بہتر کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ماما بھی اپنا بیگ سنبھال رہی تھی اور میں ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بس سرسری سا دیکھا اور پھر جلدی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں، کیونکہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی جلدی میں ہی ہوتی تھیں۔ مجھے لگا جیسے میں ان دونوں کے لیے وہاں موجود ہی نہیں تھا، لیکن اس دن میرے دل میں خالی پن اس قدر زیادہ تھا کہ میں الٹے قدموں بابا کی طرف گیا اور ان کو کہنے لگا کہ مجھے اچھا لگا آپ جلدی آ گئے۔ میں تو سمجھاتا تھا کہ شاید آپ مجھے یاد کر رہے تھے، اس لیے واپس آئے ہیں۔ بابا نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا، پھر انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بہت اپنائیت سے کہا، بیٹا تم تو ہماری اولاد ہو، ہم بے شک تم سے محبت جتاتے نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم تم سے محبت نہیں کرتے یا تم ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتے، بلکہ ہمارے لیے تو تم ہی سب سے زیادہ اہم ہو۔ لیکن کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے عمر کا تجربہ چاہیے ہوتا ہے۔ ان کی باتیں سن کے میں اندر سے ٹوٹ سا گیا، کیونکہ ان کی باتوں میں کچھ بھی تو نیا نہیں تھا، بلکہ وہ باتیں تو وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ یہ تو میں بچپن سے ہی جانتا تھا کہ بابا کے لیے ان کی سب سے بڑی ترجیح گاؤں اور وہاں کے لوگ تھے۔ آخر وہ ایک کامیاب زمیندار تھے اور پنچایت کے تمام بڑے فیصلے ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتے تھے۔ اس دن بھی تو وہ اسی لیے اتنی جلدی واپس آ گئے تھے جب میں نے اپنے دل میں خواہ مخواہ کی خوش فہمی پال لی۔ لیکن ایک بات پر مجھے فخر تھا کہ جس طرح وہ گاؤں کے لوگوں کے مسائل سنتے اور حل نکالتے تھے، وہ دیکھنے لائق ہوتا۔ پھر بھی میرا دل ہمیشہ یہ سوچ کے دکھتا کہ کیا میں ان کے لیے کبھی اتنا اہم نہیں ہو سکتا تھا جتنا گاؤں کے لوگ تھے۔ بابا دیر رات تک ڈیرے پہ رہتے، کبھی کسی زمین کے جھگڑے کی سماعت ہوتی، کبھی پانی کی تقسیم کا مسئلہ، کبھی کسی کی شادی کے فیصلے میں۔ سوچتا کہ کاش وہ ایک دن میرے کمرے میں آ کے میرا مسئلہ بھی سن لیں، کاش وہ دیکھ سکیں کہ میں کتنا تنہا تھا۔ ماما کی دنیا بھی بالکل الگ تھی،
ان کا سارا وقت بزنس میٹنگز، فیشن شو اور پارٹیوں میں گزرتا۔ وہ ہمیشہ جگمگاتے کپڑوں، مہنگے زیورات اور خوشبوؤں میں لپٹی رہتی، اور میں جب کبھی ان کے پاس جاتا تو وہ ہمیشہ جلدی میں ہی ہوتی تھیں اور ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ ابراہیم ابھی نہیں، مجھے میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، شام کو آ کے بات کرتے ہیں۔ لیکن وہ شام کبھی نہ آئی، کیونکہ شام کو وہ آتے ہی کسی اور تقریب میں مصروف ہو جاتی۔ میں نے کئی بار چاہا کہ ان سے دل کی بات کروں، لیکن نہ جانے کیوں ہر بار دل رک جاتا۔ اس دن جب بابا نے مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو بچپن میں ہی مجھے اپنے ساتھ گاؤں کی پنچایتوں میں لے جاتے تھے، مگر اس کے بعد سے نہ میں کبھی ان کے ساتھ گیا، نہ ہی انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ جب ہم ڈیرے پہ پہنچے تو وہاں ہمیشہ کی طرح ویسا ہی رش تھا جیسے کہ ہمیشہ سے کسی اہم فیصلے کے لیے ہوتا تھا۔ گاؤں کے بزرگ، نوجوان، عورتیں سب وہاں موجود تھے، لیکن اس دن کا ماحول نہ جانے کیوں الگ تھا۔ سب کے چہروں پر بے چینی تھی۔ جب میں نے سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں جا کے بیٹھنا چاہا تو بابا نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا، بالکل اپنے پہلو میں، اور ساتھ ہی مجھے کہنے لگے کہ آج میں تمہیں اس پنچایت میں لے کے آیا ہوں تاکہ تم لوگوں کے مسئلے سنو تو تمہیں اندازہ ہو کہ دنیا میں آخر چل کیا رہا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں جو طرح طرح کے خدشات جنم لے رہے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ وہ لمحہ میرے لیے حیران کن بھی تھا اور خوشی بھرا بھی۔ جب پنچایت شروع ہوئی تو پہلے 2-3 معمولی مقدمے نپٹائے گئے۔ بابا کے علاوہ وہاں 2 بڑے بزرگ اور بھی تھے جو لوگوں کے مسئلے سن رہے تھے، مگر ان سب میں صرف بابا کی گہری آواز گونج رہی تھی اور لوگ سر ہلا کے ان کے فیصلے مان رہے تھے۔ پھر اچانک شور اٹھا۔ ایک درمیانی عمر کا کسان اپنی بیوی اور ایک لڑکی کے ساتھ آگے آیا۔ وہ لڑکی آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ سائیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ جب وہ کسان بابا کے سامنے آ کے بولا تو اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بابا نے گہری نظر اس پہ ڈالی تو کسان نے آہستہ آہستہ ساری بات بیان کر دی کہ اس کی بیٹی کی شادی طے ہو چکی تھی، لیکن عین وقت پہ لڑکے والے مکر گئے کیونکہ انہوں نے جہیز کی بھاری شرط رکھتی تھی جو کہ وہ لوگ پوری نہیں کر سکتے تھے۔ رشتہ توڑنے کی بات چل رہی تھی اور گاؤں میں ان کی عزت خاک میں ملنے والی تھی۔ بہت سے لوگ پہلے ہی ان کو تانے دے رہے تھے کہ لڑکی گھر بیٹھ گئی۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ سادہ سے لباس میں، آنکھوں میں آنسو چھپائے زمین پہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ اتنی بے بسی تھی کہ مجھے لگا جیسے وہ چیخ چیخ کے مدد مانگ رہی تھی، لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بابا نے گہری سانس لی اور پھر اپنے پورے جلال کے ساتھ کہنے لگے کہ میں یہ رشتہ ایسے نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ ان کی بات ختم ہوئی کہ مجمع میں کھسر پھسر شروع ہو گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ سائیں پھر بھی کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، کوئی کہہ رہا تھا ایسی لڑکی کا اب کیا ہوگا۔ بابا نے سب کو خاموش کرایا۔ کافی دیر تک اس پہ بحث چلتی رہی۔ بابا اور دوسرے بزرگ یہی کوشش کرتے رہے کہ کسی قیمت پہ اس لڑکی کا رشتہ وہیں پہ ہو جاتا، کیونکہ گاؤں کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ بابا اور دوسرے پنچایت کے سربراہ اگر کوئی فیصلہ کرتے اور وہ فیصلہ مانا نہ جاتا، لیکن اس دن نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ کسی بھی صورت لڑکے والے اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ میں بھی وہیں پہ ان سب کے درمیان بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس بیچاری لڑکی کا اب کیا ہوگا جو مشکل سے ہی 15-16 برس کی لگ رہی تھی، اور بھری محفل میں اس کے لیے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، جبکہ اس کی ماں ایک طرف اپنا منہ چھپائے کھڑی تھی اور اس کا بے بس اور لاچار باپ لڑکے والوں کی طرح طرح کے جواز پیش کر رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو عزت سے رخصت کر سکتا تھا، نہ کہ لڑکے والوں کی بے جا خواہشات پوری کر سکتا تھا۔ اس دن مجھے بھی جیسے اس پنچایت میں ایک دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ میں تو کبھی اس طرح کی محفلوں میں گیا ہی نہیں تھا جہاں ایک ہی فیصلے پر سارے خاندان کی عزت کا انحصار ہوتا تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی کتنی سادہ طبیعت کے ہوتے ہیں، ساتھ ہی اپنے اصولوں کے بھی سخت پابند۔ وہ کسی صورت اپنی عزت کو کھونا نہیں چاہتے۔ ہر طرف اس لڑکی کے خاندان والوں کو ہی طرح طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ سب لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کہ لڑکی کا باپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، جو لڑکے والوں کی فرمائش پہ چند لاکھ کا جہیز نہیں دے سکتا تھا، اور دوسری طرف لڑکی کا باپ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ لڑکے والوں کی خواہش پوری کر بھی دے تو وہ خود اور اس کی بیوی دونوں ہی بھوکے مر جائیں گے، اور اسی اثنا میں لڑکے والوں نے پنچایت کا فیصلہ ٹھکرا دیا اور اس رشتے سے صاف انکار کر کے چلے گئے۔ سارے گاؤں کو جیسے ایک دم سے سانپ سونگھ گیا، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ پنچایت کا کوئی فیصلہ ٹھکرا دیا جاتا۔ لڑکی کی ماں تو جیسے وہیں پر چلتا ہو کے گر پڑی اور اس کی بیٹی اس کو سنبھالنے میں لگی تھی۔
جبکہ لڑکی کا باپ اپنا سر تھام کے زاروں قطار رونے لگا اور پھر اچانک بابا کی نظر مجھ پہ پڑی۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین میرے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ ان کی آنکھوں میں ایک فیصلہ جھلک رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا سوچ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتا تبھی بابا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میرا بیٹا ابراہیم، یہ لڑکی اب اسی کے گھر کی عزت ہوگی۔ اس کی شادی اب میرے بیٹے سے ہوگی، کیونکہ میں یہ ہرگز گوارا نہیں کروں گا کہ میرے گاؤں کی کوئی بیٹی بے عزت بے آبرو ہو۔ بابا کا فیصلہ سن کے گویا ایک لمحے کو سب سناٹے میں آ گئے۔ میری اپنی سانس رک گئی، میرے دل کی دھڑکن جیسے بند ہو گئی۔ میں ہکا بکا بابا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بابا کو وہ فیصلہ میری زندگی بدل دینے والا تھا، اور مجھے اس بات کی امید نہیں تھی کہ جس جرگے میں بابا مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے وہاں وہ میری ہی قسمت کا فیصلہ کرنے والے تھے۔ وہ لڑکی بھی چونک کے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور آنسو سب کچھ تھا۔ اس کے ماں باپ کی آنکھوں میں بھی بے شمار سوالات تھے۔ میرا دل عجیب کیفیت میں تھا۔ ایک طرف مجھے غصہ بھی تھا کہ بابا نے مجھ سے بغیر پوچھے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ سب چل کیا رہا تھا۔ ایک لمحے کو جیسے سب کچھ تھم سا گیا، اور پھر گاؤں والوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ وہ سب بابا کو دعائیں دے رہے تھے، لیکن میرے دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہاں کیا بات چیت ہوئی مجھے اس بات کا بالکل کوئی ہوش نہیں تھا، لیکن جب ماما کو یہ خبر ملی تو وہ بھی میری ہی طرح ہکا بکا رہ گئیں۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ وہ بابا پر برس پڑے۔ میرے بیٹے کی شادی آپ ایک غریب کسان کی بیٹی سے کیسے کر سکتے ہیں بغیر میری مرضی کے؟ بابا کو بھی جیسے غصہ آیا تھا۔ تبھی بابا سخت لہجے میں ماما سے بولے کہ ابراہیم صرف تمہارا بیٹا نہیں ہے جو تم اس کے بارے میں یہ سب کہہ رہی ہو، وہ میرا بھی کچھ لگتا ہے۔ اور کیا اس کی زندگی کا کوئی فیصلہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا کیا، جو تم ایسے بھڑک رہی ہو؟ اور جہاں تک رہی بات اس فیصلے کی تو میری بات سن لو۔ یہ فیصلہ میں نے عزت بچانے کے لیے کیا ہے، اپنی بھی اور گاؤں والوں کی بھی، کیونکہ گاؤں والوں کو مجھ سے بہت امیدیں ہیں۔ ایسے میں اگر میں ہی ان کی بیٹی کو دھتکار دوں تو کل مجھے کون عزت دے گا؟ مگر ماما ناراض ہو کے کمرے سے چلی گئیں، اور میں اپنے کمرے میں بیٹھا دیر تک سوچتا رہا کہ بابا نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کر دیا تھا، ماما نے بھی اپنی بھڑاس نکال لی تھی، مگر میں تو ویسے ہی چپ چاپ تھا۔ نہ تو مجھ سے کسی نے کچھ پوچھا، نہ ہی کچھ کہا۔ میں ان سب میں کیا کرتا؟ کچھ ہی دنوں میں گاؤں میں دھوم مچ گئی۔ سب لوگ بابا کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ کسی کو حیرت تھی، کسی کو خوشی، مگر اس وقت میں کیسا محسوس کر رہا تھا مجھ سے تو کسی نے جاننے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ میں تو جیسے قربانی کا بکرا تھا۔ میں ایک آزاد خیال اور اپنی دنیا میں گم رہنے والا لڑکا تھا۔ میں بھلا اس دیہاتی عام سی لڑکی سے فقط اس لیے شادی کیسے کر سکتا تھا کہ وہ میرے بابا کا فیصلہ تھا، جو انہوں نے اپنی اور گاؤں والوں کی عزت بچانے کے لیے کیا تھا۔ میں بابا کو بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر انہوں نے جس لہجے میں ماما سے بات کی وہ میرے ذہن سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے ان کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ بابا کے سخت لہجے نے مجھے جیسے پتھر کا کر دیا، لیکن وہ میری ساری زندگی کا فیصلہ تھا۔ تبھی میں نے ہمت کر کے ان کے سامنے زبان کھولی کہ بابا، یہ میری زندگی ہے، میری ساری زندگی کا سوال ہے، پھر بھی آپ کیوں میری مرضی کے بغیر یہ سب کر رہے ہیں؟ لیکن بابا نے میری بات کاٹ دی اور مجھے کہنے لگے کہ بس ابراہیم، اور کوئی بات نہیں ہوگی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ صرف تمہارا نہیں بلکہ میری اور گاؤں کی عزت کا ہے، اور تم نے بس ہاں کہہ کے میری عزت کی لاج رکھنی ہے۔ میری زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ ماما کے آنسو اور بابا کی سختی دونوں نے مجھے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو دیر تک چھت کو گھورتا رہا۔ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے انکار کیا تو بابا کی نگاہوں میں ہمیشہ کے لیے گر جاؤں گا، اور اگر مان گیا تو اپنی مرضی کے خلاف ایک ایسی زندگی کی قید میں بن جاؤں گا جس کا کوئی انجام مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گاؤں میں ہر کوئی بابا کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا کہ چودھری صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، غریب کی بیٹی کو سہارا دے کے سب کے دل جیت لیے۔ لیکن میرا دل خالی تھا، جیسے کسی نے اس میں سے ساری خوشی نچوڑ لی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ سب میرے لیے ایک ڈرامہ تھا، اور میں اس ڈرامے کا وہ کردار تھا جسے سٹیج پہ لا کے مجبور کیا گیا تھا۔ نکاح والے دن میرا دل چاہا کہ میں چیخ دوں، نہیں، مگر بابا کی نگاہوں میں ایک ایسا جبر چھپا تھا جیسے میری آواز دبا دی۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ قبول ہے کہہ تو دیا، مگر اس ایک اقرار نے لمحوں میں ہی میری ساری زندگی کا فیصلہ کر دیا۔ اس کا نام ماہین تھا۔
وہ ایک کمسن لڑکی تھی، شاید 15 یا 16 سال کی، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، سادہ سا چہرہ، گھبراہٹ سے کانپتے ہاتھ، اس نے سر جھکا رکھا تھا۔ اس کو دیکھ کے مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی خوف زدہ پرندہ قفس میں ڈال دیا گیا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ تو میری دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میرا ہم سفر بالکل میرے جیسا ہی ہوگا، جو میرے خوابوں کو سمجھے گا، میرے ساتھ دنیا دیکھنے کا حوصلہ رکھے گا، مگر وہ لڑکی، وہ تو خود اپنے وجود کے بوجھ سے سہمی ہوئی تھی۔ وہ میرے سامنے سجی سوری دلہن بنی میرے ہی بستر پہ بیٹھی تھی، جبکہ میں غصے سے صوفے پہ بیٹھا بس اس کو گھورے جا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور اس کے رونے پہ مجھے اور زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ آخر اس کو کس بات پہ رونا آ رہا تھا۔ وہ تو ایک عام سی لڑکی تھی جو ایک غریب کسان کے گھر سے اٹھ کے گاؤں کے بڑے زمیندار کے گھر کی بہو بن گئی تھی۔ ایسی شان و شوکت اس نے خواب میں بھی نہیں سوچی ہوگی جس کی وہ مالکن بن بیٹھی، اور وہ سب صرف اور صرف بابا کے اسے ایک فیصلے کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ آخر اس کو کس بات کا رونا تھا؟ رونا تو مجھے چاہیے تھا۔ زندگی تو میری برباد ہوئی تھی، بلی کا بکرا تو مجھے بنایا گیا تھا، مگر میں غصے سے بس اسے گھور رہا تھا۔ اس کا رونا جب میری برداشت سے باہر ہوا تو میں ایک دم غصے سے اٹھا اور اس کے سامنے جا کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہنے لگا کہ اگر دوبارہ مجھے تمہارے رونے کی آواز آئی تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ وہ شاید میری طرف دیکھ کے اپنے آنسوں پہ قابو پانے کی کوشش کرنے لگی اور پھر ایک دم سے اٹھ کے واش روم میں چلی گئی۔ میں غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ شادی کے بعد کے دن میرے لیے اذیت ناک تھے۔ گاؤں والے ہمیں دیکھ کے مسکراتے، مگر مجھے ایسا لگتا جیسے سب مل کے میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ میں کئی بار سوچتا کہ وہ سب کو بھی ہوا تھا، ان سب میں اس کا قصور تو نہیں تھا، بلکہ قصوروار تو وہ نظام تھا، وہ فیصلے تھے جو بغیر ہماری مرضی کے ہمارے سر پہ تھوپ دیے گئے تھے، مگر پھر بھی میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ میں راتوں کو جاگتا رہتا، سوچتا رہتا اگر وہ سب نہ ہوا ہوتا تو میری زندگی کیسی ہوتی۔ شاید میں اپنے سب خواب پورے کرتا، آخر کب تک میں سب چپ چاپ برداشت کرتا۔ اسی لیے ایک دن میں نے ہمت کر کے بابا سے کہا کہ بابا، آپ نے میری زندگی برباد کر دی، مجھے شادی قبول نہیں تھی، میں اس طرح قید ہو کے نہیں جی سکتا۔ مگر بابا نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ برباد؟ یہ بربادی نہیں ہے، یہ عزت ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کل گاؤں والے کہیں گے کہ چودھری صاحب نے اپنے خوبرو جوان بیٹی کے لیے غریب کی بیٹی کو قبول کیا اور وہ بیٹا ہی انکار کر گیا۔ یہ تو میری ناک کٹنے والی بات ہوئی نا۔ پھر میں نے بابا کو بہت سمجھانا چاہا کہ بابا میری زندگی، میرے خواب، مگر بابا نے مجھے دو ٹوک کہہ دیا، زندگی خوابوں سے نہیں حقیقت سے چلتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اب وہ ماہین ہی تمہاری بیوی ہے اور تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ میری زبان بند ہو گئی۔ ماہین میرے کمرے میں اکثر خاموش بیٹھی رہتی، حالانکہ اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی رہتی۔ میں دیکھتا کہ وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتی رہتی یا پھر کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اس سے بات کروں، اس سے پوچھوں کہ وہ کیا چاہتی تھی، مگر نہ جانے میں بابا کے فیصلے کے خلاف بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے بے جا لاڈ پیار دیا تھا، بے جا آزادی دی تھی۔ آخر میں ان سے کس بات کا گلہ کرتا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا؟ بابا کے سخت الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے تھے۔ زندگی خوابوں سے نہیں حقیقت سے چلتی ہے، ان کا وہ جملہ بار بار میرے کانوں میں گونجتا۔ میرا دل چاہتا میں چیخ چیخ کے کہتا کہ حقیقت نے تو مجھے زندہ ہی دفن کر دیا تھا، لیکن بابا کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ ماہین، وہ کم عمر لڑکی جسے میں اپنی بیوی کہنے پہ بھی تیار نہیں تھا، میری جب بھی اس پہ نظر جاتی میں دیکھتا کہ اس کی بڑی بڑی آنکھیں نم رہتی، لیکن وہ کچھ کہتی نہیں تھی، اور اس کی وہی خاموشی مجھے عجیب طرح سے کھانے لگی۔ شروع میں تو میں نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ بے قصور تھی، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا میرے اندر کا غصہ بڑھتا گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ سب بابا کا کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی میرا سارا غصہ ماہین پہ ہی اترتا۔ وہ ذرا سی بھی غلطی کرتی تو میرا پارا چڑھ جاتا۔ میں اس کو بات بات پہ ٹوکتا کہ تمہیں بات کرنا نہیں آتا، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ بڑے لوگوں سے کس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، مگر وہ ہر بار خاموشی سے میری ڈانٹ سہ لیتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر وہ کبھی پلٹ کے مجھے جواب نہ دیتی، اور اس کی وہی خاموشی مجھے اور مشتعل کر دیتی۔ ماما کو تو ویسے بھی ماہین شروع سے ہی کھٹکتی تھی۔ وہ اکثر کہتی کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ لڑکی ہمارے گھر کے لائق نہیں، تمہاری تو زندگی برباد کر دی تمہارے باپ نے۔
ان کی یہ باتیں میری جلتی آگ پہ تیل کا کام کرتی۔ میں مزید چڑچڑا ہو جاتا اور سارا غصہ ماہین پہ انڈیل دیتا۔ سارا دن میں اس بات پہ غصہ کرتا اور رات کو جب میں جاگ رہا ہوتا تو دل خود کو ملامت کر رہا ہوتا۔ ابراہیم، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ تو بے قصور ہے، قصور تو صرف بابا کا ہے۔ لیکن اگلے دن پھر وہی سب کچھ شروع ہو جاتا، جیسے میرے اندر کا غصہ روکنے سے نہ رکتا۔ ایک دن جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کے واپس گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ تب مجھے لگنے لگا جیسے وہ حقیقت قبول کر چکی تھی، کیونکہ اب اس نے میرے سامنے رونا بند کر دیا تھا۔ اگر میں اس کے سامنے آ بھی جاتا تو وہ اپنے آنسو صاف کر کے زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتی۔ دن گزرتے گئے مگر میرا رویہ ویسا ہی رہا۔ میں نے تو اسے کبھی تعریف کے قابل ہی نہیں سمجھا، حالانکہ وہ دن رات میرے لیے سب کچھ کرتی، لیکن میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی عیب نکال ہی لیتا۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے کئی بار خوش کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن جب سے میری ماہین سے شادی ہوئی میں نے ایک بڑی تبدیلی محسوس کی کہ ماما بابا دونوں ہی گھر پہ زیادہ وقت گزارنے لگے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ وہ دونوں مجھے وقت دینے لگے۔ اگر بابا گھر پہ ہوتے تو وہ مجھے اور ماہین کو اپنے پاس بٹھا کے سمجھاتے رہتے کہ ہماری شادی جن بھی حالات میں ہوئی تھی ہمیں ان حالات کو بھول کے اب ایک دوسرے کو قبول کرنا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ بابا مجھے نصیحتیں کرتے رہتے کہ مجھے ماہین کا خیال رکھنا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ نے پہلے ہی بہت تکلیفیں جھیلی تھیں۔ میں ہمیشہ کی طرح بابا کی سب نصیحتوں کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا۔ دوسری طرف جب ماما گھر ہوتی تو وہ مجھے زیادہ تر اپنے کمرے میں اپنے پاس بٹھائے رکھتی اور مجھ پہ اپنا وہ پیار جتاتی رہتی جس کے لیے میں بہت عرصے سے ترسا تھا، مگر وہ کبھی میرے حصے میں آیا ہی نہیں تھا، بلکہ مجھے دینے والا سارا وقت وہ بوتیک یا پارٹیز میں گزار دیتی۔ اور جب سے ماہین آئی تھی ان کے دل میں گویا اپنے مظلوم بیٹے کے لیے محبت جاگ گئی تھی۔ مجھے کہتی رہتی کہ بیٹا میں جانتی ہوں ماہین جیسی غریب اور ہوتے گھر کی لڑکیوں کو یہ سب لڑکیاں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، اپنی معصومیت کا جھانسا دے کے امیر لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں، لیکن تم اس لڑکی کی باتوں میں مت آنا۔ ماما تو اکثر مجھے یہ تک کہہ دیتی کہ میں اب صرف اس انتظار میں ہوں کہ کب تمہارے بابا دوبارہ کسی کام کے لیے ملک سے باہر جائیں تو میں اس لڑکی کو اپنے گھر سے چلتا کروں اور تمہارے لیے ایک ڈیسنٹ سی اونچے گھر کی لڑکی کو لے کے آؤں جو تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے، نہ کہ جس کے ساتھ سے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ میں تو جیسے ایک گیند کی طرح کبھی ماما کے ہاتھ میں ہوتا اور کبھی بابا کے ہاتھ میں، جس کو ماما بابا اپنی مرضی سے ہوا میں اچھال رہے تھے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ کب میں ان سب سے تھک کے گر جاؤں گا۔ ماما بابا کی باتیں سن کے میرا دل جیسے دو ٹکڑوں میں بٹ جاتا، ایک طرف بابا کی نصیحتیں، دوسری طرف ماما کی محبت بھری سازشیں، اور ان کے بیچ میں تھا، ایک قیدی جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جاؤں۔ اس سب کے درمیان ماہین ایک مجرم کی طرح خاموش تھی۔ میں نے بھی پہلے تو اس پہ غصہ کیا، مگر پھر میں نے اسے ایسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا جیسے وہ میرے لیے نہ ہونے کے برابر تھی۔ لیکن میں چھپ کے کئی بار اس کی آنکھوں میں جھانکتا تو وہ مجھے وہاں پہ ایک درد چھپا ہوا نظر آتا، ایک سوال کہ کیا کبھی تم مجھے اپنا لوگے؟ لیکن میں جواب دینے کے بجائے نظریں چرا لیتا۔ دن گزرتے گئے، میں زیادہ تر یونیورسٹی یا دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ گھر آنا میرے لیے بوجھ بن گیا۔ کبھی بابا کی نصیحتیں میرا دم گھونٹ دیتی، کبھی ماما کی باتیں میرے کانوں میں گونجتی اور کمرے میں داخل ہوتے ہی ماہین کی خاموش نظریں مجھے بے چین کر دیتی۔ میں سوچتا آخر کب تک میں یہ سب سہتا رہوں گا۔ پہل تو بابا کو یہ باتیں کچھ معلوم نہیں تھی کہ میں ماہین کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہا تھا، مگر جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے تلخی سے کہنے لگے کہ بیٹا وہ بے قصور لڑکی ہے، تم اس کے ساتھ وہ سب نہ کرو جو سہنے کی اس میں ہمت نہیں۔ تب میں نے ایک آخری بار بابا کے سامنے اپنی صفائی دینا چاہی کہ بابا آپ کو میری فکر نہیں بلکہ آپ کو تو بس اپنی عزت کی فکر ہے، آپ کے لیے میں صرف ایک مہرہ ہوں، میری زندگی میرے خواب آپ کے لیے کبھی اہم تھے ہی نہیں۔ بابا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں ایک بار پھر مجھے وہ سب کہنا شروع کر دیا جو وہ پہلے کہتے تھے، اور کچھ کہنے کے بجائے میں نے بھی خاموشی سے سر جھکا لیا کیونکہ بحث کی گنجائش نہیں تھی۔ میری اور ماہین کی شادی کو 6 مہینے گزر گئے۔ ایک رات جب میں حسب عادت اس پہ چیخ رہا تھا کہ تم سے کچھ نہیں ہوتا، بجائے میرے راستے سے ہٹنے کے تم میرے سر پہ ایک بوجھ کی طرح سوار ہو گئی ہو، تو اس دن شاید اس کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی، اور پہلی بار وہ بول اٹھی، آخر کب تک آپ اپنا غصہ مجھ پہ نکالتے رہیں گے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا،
یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، نہ میں نے آپ کی زندگی برباد کی، پھر میرا قصور کیا ہے؟ یہ وہی لمحہ تھا جب میں اس کی آواز سن کے چونک گیا۔ پہلی بار اس نے میرے سامنے اپنی آواز اونچی کی تھی اور اس کی بات غلط بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں پلٹ کے کچھ نہ کہہ سکا، بس کمرے سے باہر نکل آیا، مگر اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ اگلے کئی دن تک میں الجھا رہا۔ ایک طرف ماہین کے آنسو اور اس کا سوال تھا، دوسری طرف ماما کی زہریلی محبت اور بابا کی نصیحتیں۔ تب میں سوچنے لگا کہ آخر میں خود کیا چاہتا تھا، کیا واقعی میں ماہین کو قصوروار سمجھتا بھی تھا یا نہیں، یا بس بابا کے فیصلے کا بوجھ اس پہ زبردستی ڈال رہا تھا۔ اور پھر وقت کے ساتھ مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ ماما اور بابا دونوں ہی اپنی اپنی ضدوں میں الجھے ہوئے تھے۔ بابا اپنی عزت کا قیدی تھے، جبکہ ماما اپنی انا کی، اور میں تو بس ان دونوں کے بیچ کچلا جا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس سب میں ماہین کا کوئی قصور نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتی تھی کہ میرا خیال رکھے، مجھے جب بھی ضرورت ہوتی وہ وہاں موجود ہوتی۔ وہ الگ بات تھی کہ میں اس کو نظر انداز کر دیتا تھا، مگر جب سے وہ میری زندگی میں شامل ہوئی اس نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس رشتے سے بالکل خوش نہیں تھا۔ ماہین کے وہ الفاظ میرے اندر ایک طوفان اٹھانے لگے۔ مجھے ماننا پڑا تھا کہ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی اسے مجھے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ خاموشی سے میری ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی، چاہے میں اسے نظر انداز کرتا یا اس پہ غصہ نکالتا۔ ایک صبح میں نے اس تبدیلی کو واضح محسوس کیا جب سب ناشتے کی میز پہ بیٹھے تھے۔ بابا اخبار پڑھ رہے تھے اور ماما حسب عادت کسی بات پہ برہم تھی۔ میرے بیٹھتے ہی جیسے ان دونوں کو اپنا کوئی کام یاد آ گیا اور وہ دونوں وہاں سے اٹھ گئے، مگر ماہین میرے سامنے بیٹھ گئی، بالکل خاموشی سے۔ کچھ دن بعد ماما نے مجھے کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہی ہوں وہ لڑکی تم پہ اثر ڈالنے لگی ہے، دیکھو تم اس کے جھانسے میں مت آنا، یہ سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اور وہی وہ دن تھا جب میں نے پہلی بار ماہین کا دفاع کیا اور ماما کو پلٹ کے جواب دیا کہ ماما وہ کوئی جھانسا نہیں دیتی، اس نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ ماما چونک گئی، ان کی آنکھوں میں غصہ تھا، لیکن میں خاموشی سے کمرے سے نکل آیا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی ماں کے خلاف کیوں بول گیا، کیونکہ مجھے اب ساری حقیقت نظر آنے لگی تھی کہ اگر میرے ساتھ کوئی مخلص تھا تو وہ ماہین تھی۔ میں سوچنے لگا کہ وہ لڑکی آخر کس مٹی کی بنی تھی، میں نے اسے کتنا دکھ دیا، پھر بھی اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میرا دل آہستہ آہستہ نرم ہونے لگا۔ میں نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا، وہ نہایت سادہ سی لیکن دل سے خلوص رکھنے والی لڑکی تھی۔ میرے لبوں پہ انجانے میں مسکراہٹ آ گئی۔ ماہین نے بھی شاید مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے منہ پھیر لیا۔ جیسے جیسے میرا رویہ بدلنے لگا ماما کا رویہ مزید سخت ہوتا گیا۔ وہ موقع ملتے ہی ماہین کو تانے دیتی، یہ سب تیرے ڈھونگ کا نتیجہ ہے، تو نے میرے بیٹے کو قابو کر لیا۔ لیکن پھر میں بھی خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ ایک دن میں نے ماما کو صاف کہہ دیا کہ اگر آپ کو میری اتنی پرواہ ہوتی تو آپ لوگ سوچتے کہ آپ دونوں اپنے کام میں اس حد تک مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنے بیٹے کو فراموش کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ دونوں کے لیے آپ کی اپنی زندگی، آپ کا اپنا بزنس زیادہ اہم ہے۔ آپ نے کبھی میرے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ مجھے بھی آپ کی ضرورت ہے، مجھے بھی آپ کا وقت چاہیے۔ اور جب میں آپ کو یاد آتا تو اس وقت جب میرا نکاح ایک عام سی لڑکی سے ہو گیا، تب بھی آپ کو میری نہیں بلکہ اس بات کی فکر ہوئی کہ لوگ آپ کو کیا کہیں گے کہ آپ کے بیٹے نے ایک عام لڑکی سے شادی کر لی۔ یہی نہیں، میں نے بابا کو بھی وہ سب کہہ دیا جو میں نہ جانے کب سے اپنے دل میں دفن کر کے بیٹھا تھا کہ بابا کیا آپ نے کبھی مجھ سے پوچھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، بلکہ آپ نے صرف وہ کیا جس سے آپ کی عزت بنی رہے۔ لوگوں میں آپ کا بیٹا کیا چاہتا ہے، کیا سوچتا ہے، اس بات سے تو آپ کو جیسے کوئی غرض تھی ہی نہیں۔ لیکن ہاں، ان سب میں آپ نے ایک فیصلہ بالکل ٹھیک کیا، اور وہ تھا میری شادی ماہین سے کرنا، کیونکہ اگر آپ میری شادی ماہین کے علاوہ کسی ہائی سوسائٹی میں کرتے تو شاید میری بیوی بھی ماما کی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہتی اور ہم دونوں کو بھی آئے دن ایسے ہی جھگڑے ہوتے جیسے کہ آپ دونوں کے۔ مگر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ماہین جیسی لڑکی کو میرا ہمسفر بنایا، کیونکہ وہ ایک سادہ مگر مخلص لڑکی ہے۔ میری باتیں سننے کے بعد ماما بابا ایک دم سکتے میں آ گئے، اور بہت دن تک وہ دوبارہ میرے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر پائے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ وہ غلط تھے اور میں ٹھیک، مگر میں بھی تو غلط تھا۔ ماہین کے زمانے جو اسے بے قصور ہوتے ہوئے بھی میں اتنی سزا دیتا رہا، مگر پھر جب میں نے اسے قبول کر لیا تو خود سے وعدہ کیا کہ میں اسے کبھی کہیں نہیں چھوڑوں گا۔
آج میری اور ماہین کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے ماہین کو کالج میں ایڈمیشن لے کے دیا ہے کیونکہ میں اسے اپنے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے والا بنانا چاہتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ اگر وہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی، میں اس کو اپنے جیسا بنا سکتا ہوں کیونکہ وہ میرے ساتھ اور میں اس کے ساتھ مخلص ہوں۔